السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ اپنے پہلے عنوان کو ہی لے کر سورہ فاتحہ سے جو ہمارا آغاز ہوا تھا، اور ابھی تک وہی عنوان چل رہا ہے، ابھی تک وہی ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جو ہم نے ہدایت کا سوال کیا تھا، اللہ رب العالمین ابھی تک اسی ہدایت کے حوالے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت نامے سے فائدہ اٹھائیں گے اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا، ان لوگوں کے گروہ کے بارے میں بتایا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہرگز وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کے بعد کئی آیتیں میں ایک ایسے گروہ کا بھی تذکرہ کیا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ وہ کون سے گروہ ہے؟ یہ وہ منافقین کا گروہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگلی آیت میں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مثلهم سے پچھلی آیت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے گمراہیوں کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، یعنی کہ ہدایت نامہ دے کر گمراہی کو اس کے بدلے خرید لیا ہے، اور ان کو اس تجارت میں ہرگز فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور ایک انسان کے اندر کی ایک صورتحال ہوتی ہے، اور انسان خود اپنے اندر کی اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا قاصر رہتا ہے، تو جو چیز سامنے والا اگر سمجھانا چاہتا ہے اور مشکل ہے سمجھنا، تو وہ پھر مثال سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں بھی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک انسان جو اندر سے گمراہی کو دیکھ کر اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو مثال سے سمجھایا تاکہ انسانوں کو بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال، مثلہم یعنی کہ ان لوگوں کی مثال، اور مثل یہ وہی اردو زبان میں جیسے کہ ہم لوگ مثال استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ نکلا ہے مثل سے، ٹھیک ہے؟ تو مثلہم، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل، ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسا کہ الذی استوقد نارا، اس شخص کسی ہے، اس شخص کے جیسی ہے کہ جس نے استوقد نارا، جس نے آگ کو بھڑکایا۔ کوئی ایک اندھیری والی جگہ پہ وہ شخص تھا، اور پرانے زمانے میں جو ایک روشنی کا ایک جو ذریعہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں راتوں کو، تو وہ یہی تھا کہ آگ کو بھڑکا کر اور اس کو آ، اس آگ کے ذریعے پھر وہ روشنی کی جائے اور اس سے پھر اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے شخص کی مثال دی کہ جو اندھیروں میں تھا اور رات کی تاریکی میں تھا، اور اس نے پھر کوششیں کر کے اور ایک آگ کو جلایا، ایک آگ کو بھڑکایا،
تو ان کی مثال یعنی کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہی ہے، ایسے شخص کی ہے جیسا کہ ایک شخص کوئی اندھیروں میں ہو اور اس نے کچھ کوششیں کر کے آگ کو بھڑکایا ہو، آگ کو جلایا ہو، استوقد نارا فلما اضاءت، پھر جب یہ آگ بھڑک اٹھی، یہ آگ جل چکی، یہ آگ روشن ہو گئی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب یہ روشن ہوئی اور اس نے اپنے ارد گرد روشنی پھیلانا شروع کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، ذهب یعنی کہ ذهب بیسیکلی کہتے ہیں چلے جانے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ رب العالمین نے لے گیا ان کی اس روشنی کو، یعنی کہ اس شخص نے ایک کوشش کی آگ جلانے کی اور اس آگ سے وہ چاہتا تھا کہ وہ خود فائدہ اٹھائے، تو جب وہ آگ جل پڑی اور اس کو کچھ نہ کچھ نظر آنے لگا تو کیا ہوا، اللہ رب العالمین اس کی اس روشنی کو لے گیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ رب العالمین اس کی اس روشنی کو لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس شخص کو ترک کر دیا، فی ظلمات لا یبصرون، ایسے ظلمات میں، ظلمات ظلم کی جمع ہے، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، جہاں وہ اب دیکھ نہیں سکتا اور جہاں وہ اب نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی مثال ایک ایسے شخص سے دی کہ جو کچھ کوشش کر کر اور ایک آگ کو بھڑکاتا ہے، ایک آگ کو جلاتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر جیسے ہی وہ آگ جل پڑتی ہے اور آگ زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے ارد گرد روشنی کو پھیلا دیتی ہے اور اب اس کو ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، فوراً سے کیا ہوتا ہے، اسی وقت اللہ رب العالمین ان کے اس نور کو، اس روشنی کو چھین لیتا ہے، ان کی اس روشنی کو لے جاتا ہے اور ان کو واپس اسی اندھیروں میں ڈال دیتا ہے جہاں پہ وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ ایک منافقین کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اب یہاں سے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا ایسی چیزیں یا ایسے فائدے ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں اس مثال سے، کیا ہمیں منافقین کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس مثال سے کہ جو ہمیں پہلے نہیں سمجھ میں آئے تھے اور اس مثال سے سمجھ میں آتے ہیں؟ کوئی اس پہ سوچ کے بتا سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کی جو تشبیہ دی اللہ رب العالمین نے یہاں پر، اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک ان کو ہدایت ملی، اور پھر ہدایت کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر وہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے لے لی، اس سے وہ ٹھیک فائدہ ہے، نہ اٹھا سکتے۔ صحیح ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور پھر ان سے ہدایت چھین لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو نور آیا ہے، یہاں پہ جو روشنی کی بات ہو رہی ہے، یہ روشنی سے مراد ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل ایسے ہی ہے، مفسرین نے یہی اس کی تشریح بیان کی ہے کہ یہاں پہ جو نور ہے، روشنی کی جو ذکر ہو رہا ہے، یہ وہی نور ہدایت ہے اور نور روشنی ہے، اسلام کی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے کہ جو روشنی کی تلاش میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ گمراہی میں تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے روشنی ہو جائے تاکہ ان کو یہ چیزیں نظر آنے لگیں، ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی عبادت کس طریقے کی کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، ایک ان کو تلاش تھی شروع میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان کو یہ روشنی دی گئی اور انہوں نے جب اس روشنی کو پا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگے، اب اس کو اس سے فائدہ بھی ہونے لگا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دیکھا اور اس کو سمجھ لیا ایک مقام پر آگے کہ یہ واقعی یہ صحیح دین ہے، اور ان کو واضح طور پہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی اسلام کی، تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اس کا نافرمانی کی، انہوں نے اس کو پھر بھی جھٹلایا اپنی ضد کی بنیاد پر، اپنی انا کی بنیاد پر، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان سے اس روشنی کو چھین لیا، اس روشنی کو اٹھا لیا، اور جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ کے سامنے روشنی آ جاتی ہے اور پھر جب وہ روشنی جاتی ہے نا، تو انسان جو ہے وہ اور زیادہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نارمل حالت ہے اندھیرے کی، تو وہاں تو آپ کو پھر بھی
हो सकता है कुछ ना कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन आपकी आँखों के सामने जब एक रोशनी आ जाती है और पूरे तरीके से वो अपनी जो रोशनी है वो इर्द-गिर्द वाली चीज़ों को रोशन कर देती है और फिर जब वो रोशनी जाती है ना, तो ये ऐसा मरहला होता है कि इंसान को उस वक़्त कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है, बल्कि वो जितना पहले अंधेरों में होता है, उससे और ज़्यादा अंधेरों में चला जाता है। उनके इस अंधेरों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है, ठीक है? तो ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी कि जब इंसान हक़ को देखकर और सच्चाई को देखकर और फिर उसको तस्लीम नहीं करता, तो गोया कि वो और ज़्यादा इतना पीछे चला जाता है और इतना ज़्यादा अंधेरों में चला जाता है कि जो उससे पहले कि नहीं था। उससे पहले इतना ज़्यादा अंधेरों में नहीं था, लेकिन इस हक़ को देखने के और समझने के बावजूद अगर उसको तस्लीम नहीं करता, तो और ज़्यादा वो अंधेरों में गिरता चला जाता है। और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई दूसरी आयत में ये इनका जो ये अमल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो अमल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी रोशनी को छीन लेता है, इसकी वजह बयान की है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू थुम्मा कफ़रू कि ये इसकी वजह से क्योंकि ये लोग ईमान लेकर आए, यानी कि मुसलमानों के सामने ही सही, लेकिन ये लोग ईमान लेकर आए, ईमान में दाखिल हुए। ईमान से यहाँ पे मुराद क्या है? सिर्फ़ कौली ईमान, क्योंकि ये कहते तो थे कि हम ईमान लेकर आए हैं। तो यहाँ पे ईमान से मुराद मुसलमान होना है। ईमान और इस्लाम, हम देख चुके हैं इन दोनों में फ़र्क है। इस्लाम कहते हैं कि जब एक इंसान ज़बान से कलमा शहादत को कहता है, तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और ईमान कब आता है जब वो शहादत की वो तस्दीक करता है दिल के साथ और दिल में जब उसके ईमान दाखिल होता है उस इस्लाम के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा वो इस्लाम के ऊपर प्रैक्टिस करता रहता है, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर अमल करता रहता है, उस अमल के ज़रिए वो फिर ईमान उसके दिल में जगह कर लेता है। तो जब ये चीज़ दिल में उतर आती है तो उसका नाम है ईमान, ठीक है? तो इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन ये कि ये एक-दूसरे को रिप्लेस भी करते हैं। बहुत जगह पर ईमान जो है वो इस्लाम के मायने में इस्तेमाल होता है और इस्लाम जो है वो ईमान के मायने में इस्तेमाल होता है। तो ये वो अल्फ़ाज़ों में से है कि जो अगर एक जगह पर एक दफ़ा ज़िक्र हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे ईमान अगर यहाँ पे तज़किरा हो रहा है, तो इसमें इस्लाम और ईमान दोनों ही शामिल है। क्योंकि अगर आपके दिल में ईमान है लेकिन आपने ज़बान से नहीं कहा, तब तक आप मुसलमान नहीं हुए, ठीक है? और ये एक दूसरे से लाज़मी चीज़ है कि आपने ज़बान से भी कहना है और फिर आपके दिल में बात होनी चाहिए, दिल में तस्दीक होनी चाहिए। तो अगर आपके दिल में तस्दीक है लेकिन आपकी ज़बान पे वो कलमा नहीं है, आपने अभी तक ज़बान से नहीं कहा, तो फिर आप अभी तक मुसलमान नहीं हुए। और अगर आपने ज़बान से कह दिया लेकिन दिल में वो बात नहीं उतरी, तो आप अभी तक मुमिन नहीं हुए। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ का तज़किरा होता है ना इस्लाम का या ईमान का, तो इसमें दोनों चीज़ें ही शामिल होती हैं ऑटोमैटिकली। लेकिन अगर ये दोनों ही एक साथ इनका तज़किरा हो जाए, तो फिर यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। अगर इस्लाम और ईमान का दोनों एक एक ही आयत में, एक ही मौके पर इस्तेमाल हो जाए कि इस्लाम का मतलब जैसे हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस्लाम का मतलब ये है और ईमान का मतलब ये है। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर वो फ़र्क हम लोग वाज़ेह कर रहे हैं कि अब इस्लाम का मतलब क्या है, ज़बान से कहना और ईमान का मतलब क्या है कि उसके दिल में उतर जाना। लेकिन ये कि अगर इसके अलावा कोई नॉर्मल बात में अगर हम कहते हैं मुसलमानों से मुख़ातब या मुसलमान जो हैं वो कामयाब है, तो इसका मतलब क्या है वो मुसलमान जो ईमान रखते हैं, ठीक है? तो अगर नॉर्मल हालात में कोई एक लफ्ज़ भी तज़किरा किया जाए तो उसमें दोनों चीज़ें ये शामिल होती हैं। और अगर दोनों को साथ तज़किरा किया जाए तो इसका मतलब है अब यहाँ पर फ़र्क है, ठीक है? अब यहाँ पर इस्लाम का मतलब है ज़बान से कहना और ईमान का मतलब है दिल से कहना। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ये इसलिए हुआ है कि ये लोग ईमान लेकर आए और यहाँ पे ईमान लाने का क्या मतलब है? यानी कि इस्लाम कबूल किया उन्होंने, थुम्मा कफ़रू और फिर कुफ़र में वापस दाखिल हो गए। फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों पर तबअ कर दिया। तबअ का मतलब भी हम लोग देख चुके हैं कि ये भी ख़त्म के भी मायने में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिलों पर मोहर लगा दी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर क्यों लगाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इस नूर को क्यों छीना? इनके अपने अमाल की वजह से क्योंकि ये ईमान में दाखिल हुए और फिर इन्होंने दोबारा कुफ़र को ही अपनाया। ये ईमान में दाखिल होके इन्होंने सारी चीज़ों को देख लिया अंदर से, सारी चीज़ें इनको समझ में आ गई, लेकिन उसके बावजूद जब ये कुफ़र में दाखिल हुए, उसके बावजूद जब इन्होंने इनकार किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये इनके लिए सज़ा होती है दुनिया में कि अब इनका ये नूर जो है वो छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा
ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص ایک آگ کو بھڑکائے، ایک آگ کو جلائے، اور پھر وہ آگ جب پوری طریقے سے جل جائے اور پوری طریقے سے اپنے ارد گرد جو چیزیں اس کو روشن کر دے، تو پھر اللہ رب العالمین اس وقت ان کی اس روشنی کو چھین لیتا ہے اور ان کو ایسے اندھیروں میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں وہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، جب نور اللہ رب العالمین نے چھین لیا، اس کے بعد جو ہے وہ اندھیروں کا تذکرہ ہے جمع کے ساتھ، ظلم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کے پاس جب روشنی آ جاتی ہے اور پھر وہ روشنی چلی جاتی ہے تو وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے، فی ظلمات لا یبصرون، جہاں اب وہ دیکھ نہیں سکتے، اب وہ حق کو، سچ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اب اس کو پہچان ہی نہیں پاتے، اب اس کو ان کو وہ حق دیکھنا ان کو فائدہ ہی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد فوراً اسی لیے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بتایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم کہتے ہیں بہرے کو، یعنی کہ وہ شخص جو سن نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہرے ہیں، سمن بکمن، یہ گونگے ہیں، یعنی کہ بول نہیں سکتے۔ گونگا کو کس کو کہتے ہیں؟ گونگا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بول نہیں سکتا۔ عمیون، اندھے ہیں، عمیون اندھے کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ لوگ ہرگز رجوع کرنے والے نہیں ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں، واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوگ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ واپس آنے سے کیا مراد ہے؟ واپس آنے سے یہی مراد ہے جو ان کی پہلی حالت تھی، یعنی کہ اسلام والی جو حالت تھی، اب یہ وہ واپس مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، اب یہ واپس مؤمن میں ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا صم بکم عمی، کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو یہاں پہ کیوں استعمال کیا یہ لفظ؟ حالانکہ وہ لوگ تو دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بہرا پن ہے وہ اصل میں کان کا بہرا پن نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں دل کا بہرا پن ہے، کہ یہ لوگ سنتے تو ہیں لیکن سچ بات کو نہیں سن سکتے۔ یہ لوگ بول تو سکتے ہیں لیکن یہ سچ بات نہیں بول سکتے، سچ بات کو قبول کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ سچ بات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ در حقیقت یہ لوگ اسی طریقے سے ہے کہ یہ واقعی میں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کیونکہ ایک شخص صحیح چیز کو دیکھ کر بھی، یعنی کہ کوئی شخص دیکھنے والا ہے اور پھر بھی وہ جا کے ہر چیز سے ٹکرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے معنوی طور پر، یعنی کہ اگر ایک شخص کو سامنے واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، پھر بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس آنکھوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ تین چیزیں انسان کی جو ہوتی ہیں، یہ انسان کو مدد کرتی ہیں صحیح راستے پہ لانے کے لیے۔ اس میں سے جو دو چیزیں جو ہیں وہ تو انسان کا ان پٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سننا۔ آپ اگر سن ہی نہیں پا رہے تو پھر آپ کس طریقے سے آپ اس کو سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیکھنا، آپ کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، آپ اس کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو یہ دونوں انسان کے ان پٹ ہے۔ بولنا یہ ایک طریقے سے کا آؤٹ پٹ ہے جو انسان باہر نکالتا ہے اپنے جذبات کو۔ تو یہ بولنا بھی کیوں ضروری ہے؟ کہ جب انسان سنتا ہے اور پھر جب اس کو بولتا ہے تو پھر یہ بولنا بھی انسان کو مدد کرتا ہے دل میں ایمان کو راسخ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، یہ لوگ گونگے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز اب لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ پہلے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک انعام کیا کہ ان کو وہ سچائی جو تھی وہ دکھائی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ وہ ہدایت ارشاد جو ہے وہ ان کو ملی، اور انہوں نے پورے طریقے سے دیکھ لیا، پورے طریقے سے سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد بھی اس کا انکار کیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ جو ان کو سمجھایا تھا، وہ جو ان کو سمجھ تھی پہلے، وہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، اب اللہ رب العالمین نے اس نور کو بھی ان سے چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ پھر یہاں پہ ایک سیکنڈ، کچھ آپ لوگوں کے سوال بھی ہیں تو وہ پہلے لے لیتے ہیں، پھر اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہاں پہ جو نور، یعنی کہ روشنی کی جو مثال دی گئی ہے وہ ہدایت سے دی گئی ہے، کہ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بولا کہ وہ لوگ، انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی اور وہ روشنی چاہتے تھے اس سے،
یہ روشنی سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت نامہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ گمراہی، ظلمات، اندھیرے، یعنی کہ جہاں پہ انسان کو ہدایت نظر نہیں آتی، جہاں پہ اس کو وہ سیدھا راستہ نظر نہیں آتا، تو یہ ظلمات کی جو مثال ہے یہ وہی اندھیرے اور کفر اور آپ کے پاس ہدایت کا نہ ہونا، آپ کو ہدایت کا نہ نظر آنا، آپ کو سیدھا راستہ نہ نظر آنا، اس کی مثال وہ اندھیروں سے دی ہے کہ جو انسان کے پاس جب واقعی اندھیرا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جب ان کے پاس روشنی آ کر، ہدایت نامہ آ کر، جب ان سے واپس ہدایت نامہ چھین لیا جاتا ہے، اب یہ لوگ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے، اب یہ لوگ اور زیادہ تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل، یہاں پہ نور سے مراد علم بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہدایت ارشاد ہے، یعنی کہ وہ ساری ہدایت جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، تو یہ ساری کی ساری ہی ہدایت ہے، ہدایت ارشاد ہے. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نور ہے جو ان کو ملا، انہوں نے دیکھ لیا، ان کے پاس یہ ہدایت پہنچی، ہدایت ارشاد پہنچی، لیکن انہوں نے پھر اس کے باوجود اس کا انکار جب کیا، اس کا کفر کیا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے توفیق جو تھی وہ چھین لی گئی، اور پھر ان کو اب یہ ہدایت ارشاد جو ہے یہ بھی اب کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو یہ وہی بیسیکلی علم ہے کہ ان کے پاس جب اس چیز کا علم پہنچ گیا پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ علم کی جو دولت ہے وہ بھی چھین لی، اور اب وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد والی آیت میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب ان کی یہ جو علم ہے اب یہ اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. اللہ رب العالمین نے فرمایا او كصيب، یا جیسے ان کی مثال ایک اور مثال سے سمجھایا، ان کی مثال ایسے ہے. او استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو اور ملانے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا پھر ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے دو مثالوں کو ملایا ہے. تو یہاں پہ او استعمال کیا، او کصیبن، یا ان کی مثال اس بارش جیسی ہے. صیبن، یہ ہم لوگ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ بارش عطا کر جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. ٹھیک ہے، تو کصیبن، کاف مثال کے لیے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف کا جو حرف ہے پہلے بھی استعمال ہوا ہے. مثلہم کمثل، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ، جیسا جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ تشبیہ کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کاف کا صیغہ جو یہاں پہ آیا ہے کا مثل، کاف آیا ہے مثل سے پہلے، تو یہ جو کاف ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں بھی یہ کاف الگ ہے اور صیب الگ ہے. ٹھیک ہے، صیبن، تو یہ صیب کا مطلب ہوتا ہے بارش. ٹھیک ہے، اور کاف جو اس سے پہلے ہے یہ تشبیہ کے لیے آیا ہے، کسی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے آتا ہے. او کصیبن، یا پھر ان کی مثال اس بارش جیسی ہے، من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ، اس میں موجود ہے، اس بارش کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ظلمات، اندھیرے، یا واپس ظلم کی جمع ظلمات، اندھیرے. وہ بارش جو اندھیروں میں ہوتی ہے، یعنی کہ رات والی بارش کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا پھر وہ بارش جو صبح ہوتی ہے لیکن اس میں بادل اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ رات کا رات جیسا ہی ہو جاتا ہے، وہ اندھیرا ہی چھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سخت اندھیرا جس میں بارش ہو رہی ہوتی ہے. فیہ ظلمات، یہ وہ بارش ہے جو جس میں اندھیرا شامل ہے، ورعد، اور گرج شامل ہے، یعنی کہ وہ بجلی کی جو گرج ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے. وہ برق، اور بجلی شامل ہے، یعنی کہ بجلی جو نظر آتی ہے، گرج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور بجلی جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو ایک روشنی نظر آتی ہے آسمانوں میں بادلوں کے درمیان، اس کو بجلی کہتے ہیں. اور گرج کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپس میں بادلوں کا ملنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو گرج کہتے ہیں. یہ جعلون، تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ چیز کی طرف جاتے ہیں. اصابعہم، اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یہ لوگ اپنی انگلیاں فی آذانہم، اپنے کانوں میں
ڈال دیتے ہیں، من الصواعقی، اس کڑک کے سبب، اس آواز کے سبب جو ان کی اوپر آ رہے ہوتے ہیں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ، اور اللہ رب العالمین، محیط، گھیرنے والا ہے، گھیر کے رکھے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو، اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی؟ ان کی مثال اس بارش کی ہے، اس بارش کی مثال ہے جیسا کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تو ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ آسمان سے نہیں نازل ہوتی، بلکہ یہ تو بادل سے نازل ہوتی ہے، بادل تو بہت نیچے ہوتے ہیں، آسمان تو بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے پلینٹس کے بعد وہ آسمان آتا ہے۔ بس یہاں سے کیا مراد ہے آسمان سے؟ یہاں سے وہ مراد ہے کہ جو ہم لوگ روزمرہ انسان جو ہے وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ اوپر سے ہوتی ہے، آسمان سے ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی وہی الفاظ کو اپنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اس کا مطلب اصل نہیں ہے کہ اصل میں آسمان سے نازل ہوتی ہے، نہیں، بلکہ سب جانتے ہیں کہ آسمان سے بارش نہیں نازل ہوتی بلکہ بادلوں سے نازل ہوتی ہے، بادل تو قریب ہے بہت زیادہ، اور آسمان تو بہت ہی اونچے ہوتے ہیں۔ تو آسمان سے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پہ غروب ہوتا ہے، ڈھل جاتا ہے وہاں پر، اور ہم سب سائنٹیفکلی یہ بات جانتے ہیں کہ نہ سورج کہیں سے نکلتا ہے اور نہ کہیں غروب ہوتا ہے، یہ تو ایک سائیکل میں چل رہا ہے، یہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نکل رہا ہے اور یہ غروب ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ یہ استعمال کرتے ہیں تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو ان کی مثال اس بارش سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، یعنی کہ جو اوپر سے نازل ہوتی ہے بادل سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے شامل ہیں، اور جو رات کی بارش ہوتی ہے خاص طور پہ، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے شامل ہیں، یعنی کہ وہ اندھیرے والی بارش ہے کہ سخت اندھیرا ہو جب اور تیز بارش ہو رہی ہو، تو یہ ایک خوف کا سما انسان کے دل میں بیٹھتا ہے، جب خاص طور پہ رات کی جو بارش ہے اس میں ایک خوف انسان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے، تیز بارش جب ہو رہی ہوتی ہے۔ فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے شامل ہیں، یہ وہ بارش ہے جس میں اندھیرے شامل ہے، ورعد، اور گرج شامل ہے، اور اس میں یا رات کی بارش میں گرج شامل کر لیں، بالکل اندھیرا ہو رات میں، ابھی تو یہ آج کل انسان نے جب بجلی بنانا شروع کر دی ہے تو یہ پھر بجلی ہوتی ہے، ورنہ پرانے زمانے میں یا ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں بالکل اندھیرا ہوتا ہے رات کو، اور اس میں جب تیز بارش ہو رہی ہو اور ساتھ ہی اس میں گرج بھی شامل ہو، اور آسمانی جو بجلی ہے جو بادلوں کے ملنے سے وجود میں آتی ہے، یہ برق بھی شامل ہو، یہ برق کہتے ہیں اس بجلی کو جو نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ایک خوف کا ایک سما انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ انسان کو خوف آنے لگتا ہے کہ یہ کہیں عذاب کی شکل نہ ہو جائے اور اس سے یہ وہ بارش نہ بن جائے کہ جس سے تباہی ہو جاتی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو یہ اپنی انگلیاں خوف کے مارے اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو خوف آ رہا ہوتا ہے اس گرج سے، اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے کان بند کر کر ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے بالکل کہ اس کو بہت زیادہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اس بارش سے یا کسی بھی اور چیز سے، جب ڈرا ہوا ہوتا ہے تو یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے ایک یہ عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہی عمل کا تذکرہ کیا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ لوگ کان میں انگلیاں دے کے اور خوف کے مارے من الصواعق، اس کڑک سے، اس کڑک کے خوف کے مارے یہ لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں دے کے اور بیٹھ جاتے ہیں، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ یہ وہ بارش نہ ہو جائے، یہ وہ چیز نہ ہو جائے جو ان کی جان ہی لے لے، تو اس سے ڈرتے ہوئے جو انسان ایک انگلیاں کانوں میں دیتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آواز کم سے کم اس تک آئے تاکہ یہ خوف جو اس کے اندر بڑھ رہا ہے اس آواز کے بدولت یہ کم ہو سکے اس طریقے سے۔ تو یہ منافقین بھی اس قسم کی ہی چیز کرتے ہیں، ان کی بھی مثال ایسے ہی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العالمین گھیرے ہوئے ہے ان کافروں کو۔ تو یہاں پر آ کے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ حکم لگایا ہے کہ ان کا حکم کیسا ہے، یعنی کہ ان منافقین کا کیا حکم ہے؟ یہ منافقین بھی کفر کے ہی حکم میں آتے ہیں، یہ بھی
ان کا بھی حکم جو ہے وہ کافر والا ہی ہے، جیسے کافر کا حکم ہے ویسے ہی ان کا حکم ہے۔ کہاں پر؟ اللہ رب العالمین کے پاس، ٹھیک ہے، اس دنیا میں نہیں۔ خاص طور پہ یہ چیز بات یاد رکھنی ہے، اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ان کا حکم ہے وہ ایک کافر جیسا ہی ہے، جیسے کافر ہے ویسے یہ منافقین ہے۔ خاص طور پہ یہ منافق جو اپنے دل میں کفر کو چھپائے بیٹھے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ہم اپنے دل میں کفر کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ منافقین موجود تھے مدینہ میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا سارا کا سارا کہ جو ایک نارمل مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی کہ نارمل حالات میں ان کا ایک اسلام کا ہی انہوں نے جب تک لبادہ اڑا ہوا ہے، اور جب تک وہ ہمارے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری عیدوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارے عیدوں کو ہماری عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تب تک وہ ان کے اوپر جو حکم آئے گا اس دنیا میں وہ مسلمانوں والا ہی رہے گا۔ آپ ان کو مسلمان ایز اے مسلمان ہی ٹریٹ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل بھی جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اندر سے کافر ہے، تو بطور حکومت آپ اس قسم کا کوئی کام نہ کریں کہ آپ ان کو پکڑیں یا ایسے کچھ کریں۔ ہاں، ان کے شر سے محفوظ رہیں، لیکن یہ کہ ان کو جو دنیا میں ان کا جو حکم ہے وہ اسلام والا ہی ہے، یہاں تک کہ وہ خود صراحتاً اس بات کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور یہ اسلام کی حکمت میں شامل ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین جو ہے وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے، تو ان کی اللہ رب العالمین کی حکمت میں یہ بات شامل ہے کہ اس قسم کا کوئی چیز حکومت کی طرف سے نہ کی جائے۔ کیوں کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ یہ کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہ لگنے لگے کہ یہ مسلمان جو حکمران ہیں وہ اپنے ہی عوام پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ حاکم ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان میں ان منافقین ہیں، اور ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے اوپر ایک خاص طور پہ ایک الگ سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ بالکل واضح طور پر اس کا انکار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہی چیز ہمیں ملتی ہے حدیث میں کہ جب تک یہ نماز پڑھے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھے، ہماری طرح قربانی کریں اللہ کی راہ میں، اور ہماری عیدگاہوں میں شریک ہوتے رہیں، تب تک یہ کہ ان کے اوپر کسی قسم کا ایسا حکم نہ لگایا جائے۔ ہاں، جب بالکل واضح ہو جائے، واضح دلائل آپ کو مل جائیں کہ یہ کافروں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کافروں کے ساتھ یہ لوگ جا کر وہاں پہ یا تو جاسوسی کے کوئی معاملہ کر رہے ہیں یا اس قسم کی کوئی چیز کریں، تو پھر آپ اس دلائل کی بنیاد پر آپ ان کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ کہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان صفات کے ذریعے کہ یہ جو گروہ ہے اس میں یہ صفات پائی جاتی ہے، تو آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں، لیکن یہ کہ اس دنیا میں ان کا جو ایک حکم ہوگا وہ ایک مسلمانوں والا ہی ہوگا نارمل، لیکن اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہرگز مسلمان نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مثال ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ بتائیں مجھے، یہاں پہ جو مثال ہے، یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پہ ایک جو چیز بتائی گئی ہے دونوں میں مشترکہ چیز، وہ کیا ہے؟ کیا مثال سے اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک نے یہاں پہ لکھا ہے ٹیکسٹ میں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مشکل حالات میں، مشکل احکامات میں اپنے کان بند کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک یہ بھی چیز بیان کی ہے اس مثال سے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے اسلام میں، کوئی آ، اس قسم کی کوئی فائدہ نظر آتا ہے اپنا، تو پھر یہ لوگ آگے آگے بڑھ کر اس فائدے کے حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، ان کے اوپر کوئی سخت بات آتی ہے اسلام کی طرف سے، مثال کے طور پہ جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دو، اور یا پھر یہ کہ مال خرچ کرنے والی بات ہے، یا اس قسم کے جو سخت احکامات ہیں، اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے کر اور بیٹھ جاتے ہیں موت سے ڈرتے ہوئے۔ اور موت سے ڈرنا بالکل منافقین کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ یہ لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیا ہے
در حقیقت یہی ان کے لیے ساری چیزیں ہے، یہی ان کے لیے جنت ہے اور یہی ان کے لیے ہے۔ ان کے نزدیک تو آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو آپ ختم، آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو جب آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک یہ زندگی ہی دی ہے، تو ہم اسی کے اوپر، اسی میں سارے مزے لے لیں، اسی میں سارا اسی کو انجوائے کریں اچھی طریقے سے، اور اسی میں سارے ہم لوگ خوشیاں سمیٹ لیں۔ لیکن ایک مسلمان کے، ایک مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ، اس کو پتہ ہے کہ اصل زندگی تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی شروع ہونی ہے، تو پھر وہ اس دنیا کو جیل جیسا گزارتا ہے، اس دنیا کے اندر بالکل جتنی ضرورت ہے اتنی ہی وہ اپنے ارد-گرد چیزوں کو کرتا ہے، اور یہ کہ اصل جو اس کے نزدیک جو اصل جو انجوائمنٹ ہے، اصل جو جہاں پہ فائدہ اٹھانا ہے وہ انشاءاللہ آخرت ہے۔ ہاں، بالکل فاسق جو ہے، فاسق کہتے ہیں یعنی کہ وہ بڑے-بڑے گناہ کرنے والا، وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یہ جو فاسق ہوتا ہے بالکل یہ ایک طریقے سے نفاق کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب انسان جو ہے اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگاتا رہے اور اپنے دل میں ایمان کو جگہ دیتا رہے اور ایمان کی طرف جاتا رہے، یا پھر یہ کہ وہ گناہوں کی طرف بڑھتا رہ رہا ہے۔ وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو چھوٹے-چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، تو صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا رہتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے لیکن صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی اس کو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے۔ ہم جیسے پڑھ چکے ہیں اس حدیث میں کہ جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے-جیسے گناہ کرتا رہتا ہے ایسے-ایسے داغ اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ داغ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بیماری جو اس کے دل میں ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جیسے-جیسے وہ ایمان کی طرف آتا ہے، اچھے کام کرنے لگتا ہے، ویسے-ویسے وہ اس کا داغ جو ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے اور اس کو سچ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے اور اس کے اندر سے بیماری ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ بڑے گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے دل کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس میں اگر بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر اتنے ہی زیادہ وہ اسلام سے اور دین سے دور ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک سوال ہے کہ موت سے تو ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا، تو منافقین کے بارے میں بھی یہی صفت آئی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، منافقین جو ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں اور مؤمنین جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ موت کے وقت سے ڈرتے ہیں کہ وہ آخری وقت ہمارے صحیح طریقے سے گزر جائے، ٹھیک ہے؟ موت تو آنی ہی ہے، موت سے ڈرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن موت سے ڈرنے جو مسلمان ہے، وہ اس کیفیت سے، اس وقت سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو اتنا صبر دے کہ آپ صحیح دین پر قائم رہیں اور آپ کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر ہو، کیونکہ یہ جو ہے آخری جو لمحہ ہے، اس پہ آپ کا جو فیصلہ ہے قیامت کے دن، جو آپ کا فیصلہ ہونا، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیں گے کہ اس شخص کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا، اور یہاں پر یہ بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ ہوگا۔ جو ہم میں سے چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہو، تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کی اطاعت میں گزارے، اور جو شخص زیادہ گناہوں میں رہتا ہے تو یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کا خاتمہ بھی اسی گناہ کے اوپر ہو، اور یہ بہت ایک غلط بات ہے، ایک بری بات ہے کہ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ کسی غلط بات پر ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھی کہ جس شخص نے اپنے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا، یعنی کہ آپ کا جو آخری عمل ہے، آخری خاتمے والا عمل ہے، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جو فیصلہ ہونے کا ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے انسان اور مؤمن جو ہے وہ اپنا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو اس کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ جو ڈر ہے وہ آخری وقت کا ہے کہ آخری وقت صحیح طریقے سے گزر جائے، وہ موت کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے اندر تو اللہ رب العالمین نے ایک یہ چیز ڈالی ہی ہے کہ جب اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے رسول کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے
یا اس کے رسول کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے راضی ہوتا ہے، اور اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جان دینے کے لیے راضی ہوتا ہے۔ لیکن جو منافق ہیں اور کافر ہیں وہ یہ جان دینے سے ڈرتے ہیں، وہ لمبی زندگی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال کی زندگی ہو جائے۔ بلکہ آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی ہے، یہ سوال پوچھا ہے ان یہودیوں سے خاص طور پہ، کہ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے زیادہ قریب ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو تم لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم اللہ سے جب جا کے ملو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گا، تمہارے لیے جنت کا ہی فیصلہ کرے گا، تو انسان میں تو پھر طلب ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کب ملاقات کرے۔ اور یہ طلب جو ہے یہ مؤمن میں ہوتی ہے، اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اعمال جو کیے ہیں وہ بہت حد تک اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر شوق ہوتا ہے کہ کب وہ اپنے رب کے سامنے جائے، اور اپنے سے رب کے سامنے جائے اور وہ اپنے رب سے اس کا جزا دے، اس کا بدلہ لے۔ اور اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص میرے سے محبت کی ایک طلب رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بھی پھر اس سے ملاقات کی طلب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے نہیں ملنا چاہتا پھر اللہ رب العالمین بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا، پھر اس کو دنیا میں لمبی زندگی عطا کر دیتا ہے کہ وہ ملاقات کو دیر سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک طلب ہے یہ مسلمان اور مومن میں ہوتی ہے کہ اس کو شوق ہوتا ہے، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کو پھر شوق ہوتا ہے کہ میں کب اپنے رب کے پاس جاؤں اور مجھے اس کا اللہ رب العالمین جزا دے، ٹھیک ہے؟ ہاں بس ایک ساتھ ساتھ یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا خاتمہ ہو، تاکہ آپ جب اپنے رب سے جا کے ملیں تو پھر آپ کا فیصلہ اچھے ہو۔ اور جتنا زیادہ انسان گناہوں میں ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ موت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ موت آئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب موت آ گئی تو آپ کا کھیل یہیں ختم ہو گیا، اور اگر قیامت آئی بھی تو آپ کا انجام بہت زیادہ برا ہونا ہے، کیونکہ آپ نے جو اعمال کیے وہ بہت ہی برے کیے ہیں۔ تو یہ ڈر جو ہے یہ منافقین میں رہتا ہے، جس کا یہاں تذکرہ ہوا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب موت کے بعد پہلی چیز یہ کہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور دوسری چیز یہ کہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسلام جو ہے صحیح دین ہے تو پھر ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم اٹھائے تو جائیں گے، اور اگر اٹھائے جائیں گے تو پھر ہمارا معاملہ جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ ان کے کام بہت ہی برے تھے۔ جی بالکل، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں یہی ہے نا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ ایمان لانا اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور آخری دن پر ایمان لانا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب واپس اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ہم اٹھائے جائیں گے، جب اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ سوال جواب بھی ہوگا، وہ پھر آپ کے جتنے اعمال ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب یہ ساری باتوں کا یقین ہوگا تب جا کے آپ اچھے کام بھی کریں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جب آسمان سے یہ بارش نازل ہوتی ہے، اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آسمان سے بارش جو ہے یہ بیسکلی وہ وحی ہے جو نازل ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ایک یہ تشبیہ بھی ہے کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے تو ان کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے، اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ سامنے جو ہے آپ کو تکلیفیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کہ مسلمان مکی دور میں کیا تھا، مکی دور میں اسلام قبول کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ اپنے اوپر ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، کہ اب آپ بول رہے ہیں کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ تیار ہیں بالکل کہ اب آپ کے پاس ظلم و زیادتیاں ہوں گی، اور پھر وہ ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں۔ تو وہاں پہ جو سامنے نظر آ رہا تھا، ایک تیسرا شخص ہے، جو ایک شخص جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا جس نے،
اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو سامنے جو ہے وہ تکلیفیں ہی نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے سختی ہی نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے وہ گرج ہی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ حق بات کو پھر بھی قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر کار اس کے لیے اچھا ٹھکانہ ہی ہے۔ آخر کار یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز مستقل طور پر رہے، بلکہ یہ صرف سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن آخر کار اس کا اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن منافقین کے لیے یہ چیز نہیں، منافقین اسی چیز سے ڈر جاتے ہیں کہ وہ جب ایسی چیزیں آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو جس میں ظلمات بھی ہوتے ہیں، اندھیرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو، اور رعد بھی ہوتے ہیں، اور گرج بھی ہوتی ہے، اور بجلی بھی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں خوف کے مارے، اور اللہ رب العالمین کو گھیرنے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو ان کو اپنی فکر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اندر سے یہ لوگ یہ بات جان چکے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ خوف کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان منافقین کے بارے میں مسلمان کو بتا ہی نہ دے، کیونکہ اگر منافقین کے بارے میں مسلمان کو بتا دیا تو پھر ان کا قتل ہو جائے گا۔ لازمی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے بتا دے کہ یہ شخص اور یہ شخص اور یہ شخص کافر ہے، تو پھر ان کے نزدیک یہ تھا کہ اب اگر پتہ چل گیا ان کو تو یہ تو ہم مار دیے جائیں گے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ ان کے اندر شروع ہو جاتا ہے کب؟ جیسے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو جب وحی آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے تو ان کے اندر اسی قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک انسان کو اندھیروں کی بارش میں جو خوف پیدا ہوتا ہے موت کا، اسی طریقے سے ان کو بھی یہ موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں، یہ جب وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو بارش نازل ہوتی ہے وہ وحی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں جو ظلمات اور رعد اور برق ہیں، اس سے مراد وہ اسلام کی تکلیفیں ہیں۔ اسلام کے اندر جو تکلیفیں آتی ہیں، اسلام کے اندر جو مسلمان کو جب آزمایا جاتا ہے، یہ وہ تکلیفیں ہیں جس سے یہ ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے بارے میں ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ان کی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ یہ لوگ بہت زیادہ اچھے اچھے بن رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو ان کی یہ جو بات ہے یہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، مسلمانوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اگر یہ آگے تو ایک لازمی بات ہے ان کا جو قصہ ہے وہ تمام ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس راز کو کھولا، اور یہی موضوع جو ہے وہ آگے بھی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین آگے بھی بتاتے رہتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہی آئے گا کہ جب ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمارا یہ جو ایک ایک منافق والا چہرہ ہے یہ لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے بولا، اللہ رب العالمین ان کافروں کو گھیر کے رکھے ہوئے ہے، یعنی کہ یہ کوئی بھی ایک ایسی چال نہیں چل سکتے۔ گھیرا ہوا کس نے ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے اختیار سے یہ لوگ باہر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ لوگ باہر نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو دھوکہ دینے کے برابر ہو اللہ رب العالمین کو یا مسلمانوں کو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے سوچوں کو، ان کے جو مکر ہے، ان کے جو یہ جو اسلام کے خلاف جو مکر کرتے رہتے ہیں، جو برے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی اس سارے چیزوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے گھراؤ سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان منافقین کا ایک یہ بھی نقشہ کھینچا۔ پچھلی جو آیتیں تھیں اس میں یہ تھا کہ کس طریقے سے ان کے اندر کی کیفیت ہے، اور کس طریقے سے ان کا معاملہ ہے ہدایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہدایت کے ساتھ ان کا کس قسم کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی اور پھر وہ ہدایت واپس اللہ رب العالمین نے چھین لی، تو پھر یہ لوگ اور زیادہ اندھیروں میں چلے گئے۔ اور پھر جو دوسری مثال ہے وہ یہ ہے کہ اب جب یہ لوگ اس پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، اب ان کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ ایک آغاز کا بالکل ذکر ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اور کفر کر کے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان سے وہ نور کو چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ وہ اندھیروں کا ذکر ہے کہ وہ جب اندھیرے ہیں تو یہ اندھیروں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وحی نازل ہونا شروع ہوتی ہے، یہ لوگ خوف کے مارے یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ جو راز ہے یہ کھول ہی نہ دیا جائے۔ ہاں بالکل، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز کہ یہ جو وحی ہے وہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور یہ جو دین ہے یہ سچا دین ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل اپنی ضد میں ہی
اڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پہلی جو مثال ہے اس میں یہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ نور ان کے پاس آ گیا تھا، یعنی کہ ان کو بات ساری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جو ہدایت ارشاد ہے وہ ہدایت ارشاد ان کو سارے کے سارے سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب جب انسان کے پاس ہدایت ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس کے پاس جب یہ ہدایت ارشاد پہنچ جاتی ہے تو اب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کو اختیار دی ہے کہ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو یہ کہ وہ اس کو قبول کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پکا ہونے کی کوشش کرے اور یہ عہد کرے اپنے اندر کہ میں اس کے اوپر پکا ہونے کی کوشش کروں گا اور میں اس کو قبول کرتا ہوں کیونکہ سچ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میں نے جب جان لیا تو اب میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو وہ اس کو قبول کرے۔ تو پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد سارے معاملات اللہ رب العالمین اس کے سدھار دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی پھر اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیک کام کرے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی اس کو توفیق ہوتی ہے کہ اس پہ قائم رہے، اور پھر آخر کار اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی توفیق ہوتی ہے کہ یہ اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اختیار، دوسرا وہ راستہ ہے جس پہ انسان کا اختیار ہوتا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ وہ یا اس کو نہ مانے، وہ حق بات کو دیکھ کر بھی اس کو تسلیم نہ کرے اور اپنے ضد پہ وہ اڑا رہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی یہ جو سمجھ ہے جو اس کے بعد ہدایت ارشاد ہے یہ بھی اس سے چھین لیتا ہے اور اس کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر جب وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے پھر بھی اس کو اس بات کا خوف بار بار رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تو ہوتا ہے، یہ خوف بھی کیوں رہتا ہے، یہ خوف اس چیز کی نشانی ہے کہ ان کو یہ بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو وحی آ رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہی ہے، اس لیے ان کو خوف رہتا ہے کہ کہیں ان کا یہ جو مکر ہے یہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، اور کہیں کہیں ان کا یہ جو سارا پلان ہے یہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، تو ان کو اتنا زیادہ یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں۔ ہاں، لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ حق بات سننا بھی نہیں چاہتے تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو علم حاصل نہ کرنا، اور آپ یہ سمجھے کہ نا میں عمل صحیح کروں، میں صحیح ٹریک پر چلتا رہوں بغیر میپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، میں میپ کو نہیں دیکھوں، اور لیکن یہ کہ میں اپنے دماغ سے پوری کوشش کروں صحیح راستے پہ چلنے کی، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم پیچھے دیکھتے بھی آئے ہیں کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی عقل سے اس بات کا اندازہ لگا سکے، یا اس بات کا اس چیز میں صحیح فیصلے کر سکے، اس دنیا میں رہنے کے صحیح فیصلے کر سکے کہ اس کو اس وقت کیا کیا اس کے لیے ہدایت ہے، کیا اس کے لیے سیدھا راستہ ہے، وہ دماغ سے پاسبل ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ ایک شخص جب ایک لڑکا ہوتا ہے تو وہ لازمی بات ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ لڑکوں والی ہوتی ہے، وہ لڑکوں کی طرح سوچتا ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ حقوق ہے دوسروں کے اوپر، اور یہ چیز ہونی چاہیے، مردوں کے یہ حقوق ہیں، اور جب وہ باپ بنتا ہے تو اس کو باپ ہی ہوتا ہے، جب وہ بیٹا ہوتا ہے تو اس کو بیٹے کے ہی حقوق کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں اور میرا جو والدین ہے وہ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تب اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ والدین کے حقوق بھی بیان کرے اور اس کو بیٹے کے حقوق کا بھی پتہ ہو، اور اس کو سارا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ابھی بیٹا ہے، اس کو بیٹوں کے بارے میں ہی پتہ ہے، اس کی سوچ بیٹوں تک کی ہی ہے۔ ہاں، پھر یہی بیٹا جب باپ بنتا ہے تب اس کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے، پھر وہ خود ہی بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرے والد صحیح کیا کرتے تھے، یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اب وہ باپ بنا ہے، اب اس کو وہ پتہ چلا کہ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، باپ کے لیے کیا ایک چیلنجز ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ دادا کے بارے میں بتا سکے، دادا کے حقوق کے بارے میں بتا سکے، نہیں، وہ پھر تب ہوتا ہے جب یہ خود دادا بنتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے والد جب ادھر تھے تو وہ بھی اس قسم کی چیزیں کرتے تھے، اور اب یہ کہ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کا الگ الگ اسٹیجز پہ جا کے الگ الگ اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، تو ایک معاشرے میں رہنے کے لیے، ایک معاشرے کے حقوق بیان کرنے کے لیے یہ حقوق وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے ان سب کو بنایا، ٹھیک ہے، وہ ہی خالق رہا جب وہ بچہ تھا، جب وہ باپ بنا، جب وہ دادا بنا، ٹھیک ہے، وہی خالق تھا جب اس کی بیوی کے لیے بھی، اس کی بیوی کا خالق بھی وہی تھا، تو وہ جب ان دونوں کا خالق ہے وہی سب سے بہترین طور پہ بتا سکتا ہے کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسی وقت والدین کے کیا حقوق ہیں، اسی وقت دادا جو ہے ان کے کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ دادا بنتا ہے تو اسی وقت بچوں کے کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے، تو بچوں کے حقوق کے بارے میں، بیوی کے حقوق کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جس نے ان سب کو بنایا اور وہ ان سب کو چلا رہا ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے دماغ سے یہ کہے کہ نا مجھے نہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے،
میں وہی کروں گا جو میرے دماغ مجھے بتاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا جو ہدایت لینے کا جو اس نے چیز اختیار کی ہے نا، وہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو راستہ پتہ نہ ہو کہیں جانے کا، اور آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں میں اپنے دماغ سے ہی وہیں پہنچوں گا، اور ہے نا میں میپ کا استعمال نہیں کروں گا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مطلب فیل ہی ہے وہ، اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہی شخص اصل میں کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، 1 منٹ میں انشاءاللہ کوئی اگر بتانا چاہے کہ اس سے ہمیں کیا ہم لوگ کیا اپنے زندگی میں پریکٹس کے لیے کیا چیزیں لا سکتے ہیں، جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی، تو وہ شیئر کر سکتے ہیں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ وعلیکم ہو السلام۔ سکتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اگر دوسرا بندہ ہم اپنے اندر سے منافقت کی جو ہمیں نظر آتی ہیں ایسی حرکات کہ ہمیں لگے کہ ہمارے اندر یہ منافقت کی صفت آ رہی ہے، تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ایک دوسرا بندہ ہے جو منافقت دکھاتا ہے تو ہمیں اس پر توجہ نہیں دینی، مطلب کیونکہ ان کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ چاہیں تو اس دنیا میں ان کو ہدایت دے دیں، اور چاہے تو آخرت میں ان کو سزا دے، ان کا نور پل صراط سے چلا جائے۔ ہاں بالکل، ہم نے ان کے اوپر یعنی کہ ان کے اوپر فتوی بازی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان کے اوپر توجہ دینی ہے، لیکن ان کی ہدایت پہ آنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ان کے لیے درد رکھنا ہے اپنے دل میں، اور کسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ تو ہمارا کام یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچاتے رہیں، اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول نے پہنچا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے گواہی بھی لی کہ کیا میں نے پہنچا دی ساری چیزیں اور اس کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پورا اپنا حق ادا کیا۔ تو پھر اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حق اسی طریقے سے ہم نے بھی آگے ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے والوں کو بتانی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی طریقے سے سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر فتوے کریں، فتوی بازی کریں اور اس کو اپنے سے دور کریں، بلکہ ہمارا کام ہے پہنچاتے رہنا، آخری دم تک، آخری لمحے تک آپ نے کوشش کرتے رہنی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کب اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتے۔ السلام علیکم سیج شیخ صاحب۔ سر وعلیکم ایک السلام۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر جس کو ہدایت مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی ہدایت پر ہی رہے گا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روشنی ہے، وہ چھینی بھی جا سکتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو نیک عمل میں نہ رکھے اور اپنے آپ کو کفر اور شک اور نفاق میں مبتلا کرے تو اسے ہدایت چھینا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارے انسانیت کے دل ہیں، اور اللہ رب العالمین جب چاہے جس کے دل کو چاہے وہ پھیر سکتا ہے۔ تو انسان کبھی کبھار ایک ایسا عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان ساری زندگی اتنے اچھا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ یا تو ایک ایسا عمل کر لیتا ہے یا ایک ایسا بول دیتا ہے کہ جو اس کو یہاں سے اس مقام سے، یعنی کہ ایک قدم رہ گیا تھا آپ کے اور جنت کے درمیان، اور وہ ایک ایک بول آپ کا یا ایک عمل آپ کو یہاں سے اٹھا کے اور جہنم کے نیچے تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ شخص جو پوری زندگی گناہ میں رہا اور یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہا، کہ صرف ایک قدم تھا اور وہ جہنم میں گر جاتا، لیکن اس نے کوئی ایک ایسی اچھی بات کہہ دی یا اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا تو اس کو وہاں سے لے کر اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ آخری سانس تک آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام بھی ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ کرے بس یہ آخری جو سانس ہے یہاں تک ہمارا معاملہ جو ہے وہ سیدھا رہے، تو پھر یہ کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہیں اور پھر آپ کا آخری خاتمہ جو ہے وہ غلط اس پہ ہو، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ سر دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ
صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان تو ہو جاتا ہے، وہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان میں بڑھنے کے لیے انسان کو عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ساتھ علم، جیسے جیسے وہ علم میں بڑھتا جائے گا ویسے ویسے وہ اپنے عمل میں بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ ایک ایسے پھر ایمان کے بعد وہ پھر احسان کی پروفیشنسی تک چلا جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے اس میں وہی اسلام کا آتا ہے کہ جب اسلام انسان قبول کرتا ہے پھر انسان اسلام کے اوپر ہی پریکٹس کرتا رہے، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کے اوپر توجہ سے پریکٹس کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور گواہی دیتا رہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس کے اوپر جتنا زیادہ عمل کرتا رہے گا تو یہ چیز اس کے دل میں ایمان کو داخل کرے گی، اور پھر وہ ایمان کی طرف آ جائے گا، پھر اس کا ایمان ہوتا چلا جائے گا کہ واقعی اللہ رب العالمین ہی ہے جو میرا خالق، مالک، مدبر ہے، پھر اس کے فرشتے بھی ہیں، پھر اس کے کتابیں بھی ہیں، پھر اس کے رسول بھی ہیں، پھر آخرت کے دن بھی مجھے اٹھایا جائے گا، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ پھر ایمان ارکان ہیں جو ایمان کے، وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر وہ تیسری چیز احسان کی طرف آتا ہے کہ اب اس کی پوری عبادت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسا وہ اللہ رب العالمین کو خود دیکھ رہا ہو، یعنی کہ ایک شخص جب اللہ رب العالمین کو دیکھے گا تو اس وقت اگر اس کو کہا جائے کہ ابھی آپ نماز پڑھو اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ ایسی وہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے، اس نے دیکھا نہیں اللہ رب العالمین کو، لیکن اس کی نماز بالکل ایسی ہوگی، اس کی عبادت بالکل ایسی ہوگی جیسا وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں آتی تو کم سے کم یہ کہ اللہ رب العالمین تو اس کو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اگر آپ کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کی عبادتیں کیسی ہوں گی؟ تو ویسی ہی اس کی عبادت ہو جائے، تو یہ پھر احسان ہے۔ یہ تبھی ہے جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، اسلام اور ایمان، یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں یعنی کہ آپ کا ظاہری، آپ کے اعمال، اور آپ کا باطن بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو بالکل اٹیچ، تب جا کے یہ احسان کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوا؟ ایک سب سے پہلا پوائنٹ تو اس میں یہ نکالا جا سکتا ہے کہ منافقین کی جیسے ایک نشانی کہ وہ حق بات کو دیکھ کر بھی اس کو قبول نہیں کرتے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، سامنے کبھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کبھی حق بات کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے بڑے کوئی حق بات کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھی بچیں۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ صحیح بات بول رہا ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہی ہے، لیکن آپ اپنے انا کی بنیاد پہ، آپ اپنی ضد کی بنیاد پہ آپ اس کو قبول نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ نہیں، اس قسم کی چیزیں نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی ناراض ہو جائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ کوئی اگر سچ بات بول رہا ہے، کوئی حق بات بول رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ فوراً اس کو قبول کریں کہ ہاں آپ صحیح بول رہے ہو، یہاں پہ میں غلط ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ سے چھوٹا کوئی حق بات کبھی بول رہا ہے تو آپ اس کو فوراً قبول کریں کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ سچ بول رہے ہو اور میں یہاں پر غلط ہوئی، کیا آپ کے اندر کی انا کو، آپ کے اندر کی ضد کو ختم کرے گا۔ جب انسان کی چھوٹی چھوٹی معاملات میں ضدیں ختم ہوں گی تب جا کے وہ بڑے بڑے جو معاملات ہیں جب اس کو بتایا جائے گا، اگر اس کو بتانے والا ہوگا کہ آپ مثال کے طور پہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو آ کے بتایا آپ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے، تو پھر وہاں بھی آپ فوراً دیکھیں گے کہ واقعی اگر یہ صحیح بول رہے ہیں تو اس کو قبول کریں گے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں بول رہا تو آپ اس کی اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ نہیں نہیں یہ کیا مجھے ابھی آ کے نماز سکھا رہا ہے، نہیں، اس قسم کی چیز نہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی تو سارے جوان ہی ہیں تقریباً، لیکن یہ کہ جب یہ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی ضد کرتے ہیں نا، تو پھر یہ چیز جب آپ بڑے ہوتے ہیں، جب آپ اور بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ چیز اور زیادہ آپ کی طاقت میں آ جائے گی کہ پھر آپ ضد میں ہی رہیں گے، پھر آپ کو کوئی سچ بات بھی بتائے گا نا تو آپ اس وقت قبول نہیں کریں گے، تو سوچیں اگر اس وقت قبول نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس وقت آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہاں پہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ابھی یہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں کو بھی جب اس سے نمٹیں گے تب جا کے کوئی آگے ہمیں کوئی بات بتائے گا، یہی ہماری عادت ہوگی، اور ہم اسی عادت پہ جب بڑے ہوں گے، اسی عادت پہ جب ہم بوڑھاپے کی طرف جائیں گے تو کوئی بھی اگر ہمیں کوئی بات بتائے گا تو ہمیں فوراً ہم اس کے تسلیم کرنے کی ہمیں عادت ہوگی، ہمیں ایک سمجھ ہوگی کہ واقعی میں غلط ہو سکتا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمارے مینٹلی طور پہ ہم یہی سوچیں گے اگر کہ نہیں میں ہی صحیح ہوتا ہوں اور میں ہی صحیح کام کرتا ہوں، تو پھر آگے جا کے آپ اس کو تسلیم کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اگر آپ سے چھوٹا کوئی مرتبے میں آپ سے کوئی چھوٹا ہے یا واقعی آپ سے چھوٹا بھی ہے، تو وہ اگر کوئی صحیح بات بول رہا ہے تو آپ فوراً اس کو قبول کرنے کے آپ کے اندر ایک
ایک بڑا پن ہونا چاہیے کہ میں واقعی اس کو میں اس کو قبول کروں اور اس چیز کو اپنی عادت میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو ایک یہ پریکٹس اس میں سے نکالی جا سکتی ہے. باقی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، اور یا کہ یہاں پہ ہم اس کو ختم کریں. کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو یہ جو میں نے پریکٹس بتائی اس کو آپ اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں کہ اب ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں اس پہ اپنی ضد کو ختم کرنا ہے، جب ہم اپنی ضد کی بنیاد پر ہم جس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے تو فوراً اس کو اپریشیٹ کرے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ میں غلط ہوں. کیوں کیوں آپ اس طریقے سے کریں؟ کیونکہ آپ کے اندر جو ایک ضد اور ایک انا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے کہ نہیں، میں نے باقی جب میں نے حق بات دیکھنا ہے اس کو قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جس کی طرف سے پیاری ہو، آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. آپ کے اندر ایک قبول کرنے کی ایک جو طاقت ہے یہ ہونی چاہیے. کیونکہ جب انسان میں دنیاوی چیزوں میں قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو پھر وہ دینی چیزوں میں بھی پھر وہ قبول اتنی آسانی سے نہیں کرتا، اور پھر یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ چیز جب آپ کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوگی، قبول کرنے کی طاقت ہوگی آپ کے اندر، تو پھر یہ کہ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے پریکٹس میں آج انشاءاللہ لے کر آنا ہے اگلی کلاس تک. تو یہاں پہ اس کو بس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.